کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک تھوبڑا توڑ قسم کا آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور اس آپریشن کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپریشن ہے، اس آپریشن کے پس پردہ کیا حقائق ہیں اور یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے تو 8 ستمبر کو اسلام آباد کے ایک مقام ہے سنگجانی کے مقام پر جلسہ ہوا، اس جلسے میں بھی یہی حالات دیکھنے کو ملے۔ اس کے بعد یہ 21 کو لاہور میں جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں بھی سیم کنڈیشن تھی، یعنی کارکنوں کی آپس میں جو لڑائی تھی وہ لڑائی بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور یہ 29 کو اب راولپنڈی میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو یہ اس لڑائی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو 187 کے تحت انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے جو ہے وہ کیوں ضرورت پیش آئی، تو یہ 2 ایشوز یہ ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ایشو ہے ہمارا وہ ہے جو ایک آئینی عدالت قائم ہو رہی ہے، تو وہ آئینی عدالت قائم ہو کر رہے گی، اور اس آئینی عدالت کو قائم کرنے میں کن لوگوں کا کردار ہے، اور اس آئینی عدالت کے ملک کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ 3-4 موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے، تو یہ بڑی انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ تو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے سے تھوڑا سا ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ تو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں پہلے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، یہاں پر کئی گروپوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مخاصمت ہے۔ پھر 21 ستمبر کو لاہور میں جو جلسہ ہوا، اس جلسے میں بھی یہی کنڈیشن دیکھنے میں آئی، بلکہ اس وقت تو یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب لاہور پہنچے تو اس وقت تک وہ جلسہ ختم کر چکے تھے، تاہم اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی رہی یا ان کے خطاب کے سلسلے میں اگر کارکن وہاں پر رک کے بیٹھ جاتے اور ڈٹ جاتے تو یقیناً وہ خطاب کر سکتے تھے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کارکن وہاں سے تتر بتر ہو گئے، اور اس جلسے میں بھی ایک تھوبڑا توڑ قسم کا آپریشن ہوا ہے، ایک دوسرے کو مکے گھونسے تک مارے گئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اب 29 کو راولپنڈی میں جو جلسہ ہے، اس جلسے میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو ان انتخابات سے قبل عمران خان نے الیکٹیبلز کو کہا کہ الیکٹیبلز کی ہمیں ضرورت ہے، الیکٹیبلز جو ہے وہ ان کو پارٹی میں لیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ایسے لوگ ہمیں چاہیے ہیں جو لوگ الیکشن جیت کر کہ ہمیں حکومت بنانے میں سپورٹ کر سکیں۔ تو اس وقت جو اصل تحریک انصاف تھی، تحریک انصاف کا جو اصل کارکن تھا، وہ کارکن اس وقت ڈس ہرٹ ہوا کیونکہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے اور وہ پارٹی سے نالاں ہو گئے۔ پیراشوٹرز میں اب آپس میں جنگ جاری ہے، تو پیراشوٹرز جو حکومت کے دوران آئے تھے یا حکومت سے پہلے جو الیکٹیبلز آئے تھے، وہ ان کے اور اصل کارکنوں کے درمیان کی جو جنگ ہے یہ ایک تھوبڑا توڑ آپریشن کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور یہ جگہ جگہ اب لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی اصل عہدیدار میں ہوں، تحریک انصاف کا پرانا کارکن میں ہوں، پرانا عہدیدار میں ہوں، پارٹی بنانے میں ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ تو یقیناً راولپنڈی اسلام آباد کے کارکن بھی راولپنڈی میں 29 کو شرکت کریں گے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ اب جو 187 کے تحت 8 رکنی بینچ نے جو گزشتہ روز فیصلہ دیا ہے، تو اس فیصلے میں انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے ایک آرٹیکل استعمال ہوا ہے، اس فیصلے میں 187 جو ہے وہ مخصوص حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ 187 کے تحت جو ہے انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے سپریم کورٹ کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے۔ تو یہ اصل اس کی جو کریکس ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ 187 کا مطلب یہ ہے
تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وکلا کے دلائل کیا ہیں یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یا معاملات کیا ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں. اور پھر ایک چیز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت بن رہی ہے، تو اس آئینی عدالت کے لیے 2007 میں COD میں جب بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نواز شریف کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، تو اس میں آئینی عدالت کا کانسیپٹ موجود تھا. تو اس آئینی عدالت کو بنانے کے لیے اس بار جو ہے یہ پارلیمنٹ کوشش کر رہی ہے اور ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم. تو اس 26ویں آئینی ترمیم کے آنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا. تاہم سب سے اہمیت کی حامل جو بات ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری نے اور دیگر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی عدالت تو بن کے رہے گی، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو ایک تو آئینی عدالت کا معاملہ تو یہ تو ہو کر ہی رہے گا تقریباً، اور دوسرا ججز کا جو فیصلہ ہے، جو 8 ججز کا فیصلہ ہے، کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی کم از کم ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی سب کچھ. تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلط فیصلے ہوں چاہے صحیح ہوں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ اس سے قبل آیا ہے اس پر من و ان عمل ہوتا تھا. اور کیوں عمل ہوتا تھا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ نے مل کے اس ملک کو جو ہے تباہی کے دانے تک پہنچایا، چاہے وہ پاناما کیس ہو، چاہے وہ دیگر کیسز ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے ایک تباہی مچا رکھی تھی مل ملا کے. تو اب وہ تباہی کا جو سلسلہ تھا وہ چھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئینی عدالت کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اب ان کا 8 رکنی جو بینچ تھا، اس بینچ کے جو موجودہ فیصلہ ہے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرواتی تھی. تاہم اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بالکل سائیڈ لائن اختیار کر لی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر رہی اور حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر غلط حکم کے اوپر کسی قسم کی امپلیمنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات بڑی برملا ہمیں ذرائع نے بتایا کہ آئینی عدالت بھی بنے گی اور ان 8 ججز کے فیصلے پر کسی قسم کے عمل درآمد کا کوئی امکان نہیں ہے. تو آج تک کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس آئینی عدالت کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بڑے مدلل انداز سے چیزوں کو جو ہے وہ حل کیا جا رہا ہے. چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں، چاہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی. تو ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک بار پھر کنفرم کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں اور اس فیصلے پر کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو فی الوقت اتنا ہی.